سہیل افریدی نے جو دورہ کیا ہے پنجاب کا وہ کتنا کامیاب رہا؟ بڑی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح سے جائیں اور دعویٰ بولیں کسی صوبے پہ. دورے نے ان کو سیاسی طور پر فائدہ دیا اور ان کو مقبول کیا ہے. پھر جیسی بات ہے کہ مقبولیت ہے غیر مقبولیت ہے، یہ مقبولیت کون سی مقبولیت ہے؟ کون سا انہوں نے وہاں پہ جا کے مینار پاکستان کے اوپر چڑھ کے انہوں نے بہت بڑی تقریر کی. پنجاب کے دورے میں وہ مقبول ہوئے، اب سندھ جا رہے ہیں، سندھ پہ اب کچھ نہیں میں ہوگا. آپ سے اب میں ہاتھ آپ کو جوڑ ایک رہا اور ہوں، بات بتا مہربانی دوں، کریں میں آپ آپ کو یہ مقبولیت اور غیر مقبولیت والا پھر ہم آپ کے ساتھ 10 گاڑیاں جانے سے کیا مسئلہ ہے؟ 15 گاڑیاں جانے سے 50 گاڑیاں جانے سے کیا مسئلہ ہے؟ 50 گاڑیاں تو قافلہ ہوتا ہے نا، آپ ایک جلسے کی وہ اس میں جا رہے ہیں نا. آپ نے لاہور کے صحافیوں کے تجزیے اور وہ چیزیں سنی ہیں اس پر کہ پورا لاہور بند کیا؟ آپ وہاں کے پریس کلبز کی جو یونین ہے، پریس کلبز ہیں، وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، آپ تو پھر میرے خیال میں وہ ایسے صحافی ہیں جن کے پاس انفارمیشن ہی نہیں. کے پی کے سے آپ کا تعلق، ان کی گورننس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بیڈ گورننس. پچھلے 13 سالوں میں پی ٹی آئی نے کون سا بڑا کارنامہ، ان کا بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کے پی میں لے کے آئے ہیں. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ایجیٹیشن کی جو ان کی سیاست ہے نا، یہ اب یہ اس کا چورن نہیں بکنے والا. مزید کسی قسم کا کوئی بڑا ہاسپٹل ابھی تک ان 13 سالوں میں، آپ ایک بتا دیں، میرا ہزارہ ڈویژن سے تعلق ہے، ہزارہ میں تو کوئی بھی ایسا 13 سالوں میں 100 بیڈ کا بھی ہاسپٹل نہیں بنا. میں سہیل افریدی یا ان کی گورنمنٹ کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں. جو بات ہے آئینہ دکھانے والی، میں بطور جرنلسٹ ان کو ایک آئینہ دکھا رہا ہوں. صوبے کی جو بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، وہ ان کی نہیں مانتی. یہ کس حد تک درست؟ میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جیل سے لے جائیں گے، پٹیالہ دیواریں توڑ جیل کے کے اوپر وہ دعویٰ بولیں گے، وہاں سے عمران خان صاحب کو نکالیں گے، جلوس ہوگا اور وہ سیدھا پشاور لے جائیں گے یا بنی گالہ لے جائیں گے. میرے خیال میں وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے. پٹیالہ کے باہر جانا ٹائم پاس ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں. پٹیالہ کے باہر ٹائم پاس نہیں، وہاں پہ حاضریاں لگتی ہیں. دیکھتے ہیں نا کہ واٹر کینن آ گیا، لاٹھی چارج ہونا ہے، ٹھیک ہے، سب نے اپنی بلٹ پروف گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. سہیل افریدی تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں؟ وہ گڈ گورننس کے اوپر جو ہے توجہ دیں. السلام علیکم، مزاج لائٹ کے ساتھ میں ہوں عثمان خان. آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال، گورننس کی صورتحال، اور خصوصاً وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے پنجاب کا دورہ کیا، وہ کتنا کامیاب رہا اور کتنا ناکام، اور اب ان کا جو متوقع دورہ سندھ ہے 3 دنوں کا، اس پر ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، خیبر پختونخوا اور افغانستان امور پر وہ بڑی گرفت رکھتے ہیں. ان کا اپنا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. تیمور جدون صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. تیمور جدون صاحب، آپ بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے بھی ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جو دورہ کیا ہے پنجاب کا، پہلے اس پہ آتے ہیں، وہ کتنا کامیاب رہا؟ دیکھیں جی، تھینک یو عثمان صاحب. یہ دورہ نہیں تھا، یہ تو ویسے معذرت کے ساتھ ان کا سیاسی سٹنٹ تھا کہ ایسے دورے نہیں ہوتے. وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک بڑی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح سے جائیں اور دعویٰ بولیں کسی صوبے پہ اور جا کے وہاں کی اسمبلی میں چلے جائیں بغیر اجازت کے، سارا کچھ نا. تو پہلے تو شکریہ کہ آپ نے یہ مانا کہ وہ بڑی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہے. اس پہ آپ کا شکریہ. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ بولا ہے؟ وہ یہاں سے گئے ہیں. دیکھیے بات میری سنیں، جو وزیر اعلیٰ کے آپ پروٹوکولز کی بات کر رہے ہیں نا جی، وہ پروٹوکولز تو ان کو پنجاب گورنمنٹ نے دیے ہیں. جو ان کے جو کیا چکری سے جو پروٹوکول ان کو ملنا شروع ہوا، آپ اس کو پروٹوکول کہتے ہیں؟ میری بات سنیں، دورہ کرنا اور کسی بھی صوبے کے اوپر وہاں پہ جا کے چڑھائی کرنا یا وہاں پہ جلسے جلوس کرنا، وہ ایک الگ بات ہے. آپ آئے نا اس طرف کہ انہوں نے وہاں پہ دورہ کرنا تھا، تو دورے کی بات ہے کہ وہ جاتے 3-4 گاڑیاں ان کے ساتھ اپنی جاتی، جو ان کے جو وزراء تھے وہ جاتے، تو وہاں کے ان کو 10 گاڑیاں جانے سے کیا مسئلہ ہے؟ 15 گاڑیاں جانے، 50 گاڑیاں جانے سے کیا مسئلہ؟ 50 گاڑیاں تو قافلہ ہوتا ہے نا، آپ ایک جلسے کی وہ اس میں جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب جب نااہل ہوئے تھے، جلسے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، میں آپ کو یہ وہ بات ریلی کے بتا رہا ساتھ ہوں لاہور کہ گئے جلسہ تھے. کرنا جو ہے نا وہ سم تھنگ ایلس. آپ نے پھر جلسے کی اجازت لینی چاہیے تھی نا. انہوں نے جلسہ نہیں کیا، انہوں نے ان کے سی ایس او نے پنجاب گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور باقاعدہ پرمیشن لی اور سیکیورٹی مانگی، جو کہ کسی بھی سی ایم کا حق ہے. دیکھیے یہاں پہ آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں. سیکورٹی ان کو فل پروف دی گئی، جو ان کا رائٹ بنتا تھا. پنجاب گورنمنٹ نے وہ ان کو فل پروف سیکورٹی دی، جس کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے میرا جو ڈیو پروٹوکول ہے وہ دیا گیا. اب وہ جیسے جا رہے ہیں جی، آپ نے لاہور کے صحافی نہیں آپ نے لاہور کے صحافیوں کے تجزیے اور وہ چیزیں سنی ہیں اس پر؟ جی میں نے سنی کہ پورا لاہور بند کیا، جگہ جگہ جام کیا، ٹریفک کے نام پر، مطلب سیکورٹی کے نام پر وہاں پر لوگوں کو خوار کیا گیا، ناکے لگائے گئے.
دیکھو وزیر اعلیٰ آیا ہے تو دیکھیں اب اس کو میرا مقصد یہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ یار وہ گیا اگر تو اس کو نہ گھومنے کہ دیتے, مسئلہ کیا تھا؟ کوئی بھی بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, تو جانا چاہیے. یہ پاکستان ہے, یہ کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا, یا وہ پنجاب میں نہیں جا سکتے, یا پنجاب والے کے پی میں نہیں جا سکتے. یہ بات نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں, وہاں کا دورہ کر رہے ہیں, کوئی سرکاری دورہ ہے آپ کا, نجی دورہ ہے, جو بھی دورہ ہے, آپ نے اس کے اوپر, اس لائن آف لینتھ کے اوپر رہنا ہوتا ہے. اب آپ جائیں کسی اور کام کے لیے, وہاں پہ آپ جل سے جلوس کرنے لگ جائیں, تو اس کے لیے بھی سر پرمیشن ان کا ہوتی ہے کوئی نا. کام آپ نہیں ایک تھا, وہ صوبے میں سڑکوں جا پہ رہے گھوم ہیں. رہے تھے, انہوں نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں, وہ نکل رہے تھے, لوگ ساتھ نکل رہے تھے, تو وہ لوگوں کو منع کرے کہ باہر نہ ہو. دیکھیے وہ تو اس پہ جائیں, وہ بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے, لوگ ان کے ساتھ محبت کریں, سڑکوں پہ آئیں, گراؤنڈز میں آئیں, تو ہم تو اس کے اوپر میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اس دورے نے ان کو سیاسی طور پر فائدہ دیا اور ان کو مقبول کیا ہے. میری رائے ہے کہ دیکھیں وہ جی, مقبول ہوئے ہیں. مقبول یا یہ جو ان کا فیصلہ تھا, یہ اب آپ کی نظر میں ہے کہ وہ مقبول ہوئے ہیں یا غیر مقبول ہوئے ہیں, تو چلیں اس اب وہ کے سندھ اوپر جا پھر رہے بات کریں گے, اب وہ سندھ مقبولیت جا اور رہے غیر ہیں, مقبولیت. اب وہ سندھ جا رہے جی ہیں. جی, سندھ گورنمنٹ نے پہلے ہاتھ کہہ دیا کہ جی بسم اللہ ویلکم, ہم آپ کا استقبال کریں گے, تو یہ ایک اچھا میسج ہے نا. نہیں دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے بھی ان کا نہیں استقبال کیا ہے. استقبال نہیں دیکھیں کیا. میں ایک ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایک آدمی, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کی کوئی مقبول, کسی کو بھی, سہیل افریدی کو چھوڑ دے, اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے. جب آپ سیکیورٹی اور پولیس کی طرف سے تنگ کرنا, تو یہ آپ اس کو, میری رائے یہ ہے کہ پنجاب کے دورے میں یا تو جان بوجھ کر ان کو مقبولیت دی گئی اور ان کو مقبول کیا, ورنہ ان کو کیوں روکتے؟ یار وہ جاتا گھومتا یہ پھرتا آ آپ جاتا. کی اسٹوپڈ جیسی بات ہے کہ مقبولیت ہے, غیر مقبولیت ہے. یہ مقبولیت کون سی مقبولیت ہے؟ کون سا انہوں نے وہاں پہ جا کے مینار پاکستان کے اوپر چڑھ کے انہوں نے بہت بڑی تقریر, سر کوئی دیکھیں جلسہ کر دیا لاہور کے کہ وہ صحافیوں سے, مقبول ہو گئے. دیکھو لاہور خدا میں کا ہر خوف کسی کریں سے وہ یار. مل آپ کے کی ہیں, ہر کسی سے مل کے, لوگ کہتے ہیں مریم نواز کیوں نہیں ملتی دیکھیے لوگوں. وہ مل کے آئے نا, ابھی بھی آپ صحافیوں کا, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ وہاں کے پریس کلبز کی جو یونین ہے, پریس کلبز ہیں, وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے, صحافیوں تو کے ساتھ آپ اس پنجاب چیز کو گورنمنٹ بھول نے گئے. کی تھی. پنجاب نہیں یہاں سے اسمبلی میں کس نے کی ان تھی؟ کے وزراء نے. یار آپ کمال کی بات کر رہے ہیں آپ تو. پھر میرے خیال میں وہ ایسے صحافی ہیں جن کے پاس کوئی وہ انفارمیشن ہی نہیں ہے. نہیں, آپ اب تو اگلا پروگرام جو کرنے ہیں نا, آپ تھوڑی سی تیاری کر کے آئے. میری اب بات میری سنیں ذرا بات سنیں, تمبل اب سے, آپ پلیز میری بات سنیں تمبل سے. مسئلہ یہ آپ ہے اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہیں اس معاملے میں؟ میں جذباتی بالکل نہیں ہوں. میں آپ کو حقیقت آپ کے جو ہے نا, دیکھیں میں آنکھیں کھول رہا ہوں. ایک بات بتا دوں, پنجاب کے دورے میں وہ مقبول ہوئے, اب سندھ جا رہے ہیں, سندھ پہ یار جب کچھ نہیں میں ہوگا. آپ سے اب میں ہاتھ آپ کو جوڑ ایک رہا اور ہوں, بات بتا مہربانی دوں, کریں. میں آپ کو, آپ یہ مقبولیت اور غیر میں مقبولیت آپ کو ایک والا اور پھر بات ہم آپ بتا کے دوں. ساتھ بات کریں کہ کون کتنا مقبول ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے, جی جی, بڑی پی جماعت ٹی ہے آئی بالکل. دوسری بڑی, ایم کیو چونکہ ختم ہو گئی تھی, اور حالیہ انتخابات میں پی ٹی آئی کا مکمل صفایا ہو گیا. سندھ سے ہوا ہے یا نہیں؟ اب اگر سندھ گورنمنٹ کوئی غلطی کرے گی تو وہ سندھ میں دوبارہ پی ٹی آئی کو بڑھائے گی, اور سندھ حکومت کی یہ سمجھداری ہے کہ 3 دنوں کا انہوں نے شیڈول دے دیا باقاعدہ کہ وہ 9 کو نکلیں گے, صبح 9 بجے نکلیں گے, اچھی بات ہے. دیکھیں 11 بجے جو پہنچیں سندھ گے. گورنمنٹ نے کیا نہیں, یہ بہت پی اچھا ٹی آئی نے ان شیڈول کا. دیا ہے, اور وہ انہوں نے سندھ دیکھیں کراچی میں میری گھومیں گے, بات حیدرآباد دیکھیں, تک جائیں گے. ایک تو آپ کو میری بات سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ, میں نے پہلے کہا کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے, وہ جس بھی صوبے میں جائیں گے, دوسرے صوبے کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو فول پروف جو ان کا, ان کے عہدے کا حق ہے, ان کے عہدے کا, وہ سہیل افریدی کا نہیں, چیف کوئی بھی ایگزیکٹو ہو, کا جو وٹ بھی ایور, رائٹ ہے, اس کو وہ جو بھی سیکورٹی دی جاتی ہے, وہ اس کے اوپر کسی قسم کا احسان نہیں ہوتا. ٹھیک, حق ہے. جی جی بالکل ظاہر ہے ان کا کیا. تو اب وہ وہاں پہ جا کے اپنی کوئی سیاسی سرگرمیاں کرتے ہیں, وہاں پہ پارٹیز کے ورکرز کو ملتے ہیں یا جو بھی ملتے ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ملے, بالکل ٹھیک ہے. ان کو اگر سندھ گورنمنٹ اس کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو یہ سندھ گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے. بہرحال اس پورے معاملے میں میرا تو یہ خیال ہے کہ پنجاب میں ان کو جان بوجھ کے مقبول کیا. اب گورنرز پہ آتے ہیں, چھوڑ دیں, آپ غصہ کر رہے ہیں اس پہ, مقبولیت پہ. مجھے یہ بتائیں کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے, جی جی, ان کی گورننس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بیڈ گورننس. کیوں؟ 1 پوائنٹ. کیوں؟ آپ مجھے بتائیں, آپ بھی کے پی سے بلانگ کرتے ہیں, رہتے آپ لاہور میں ہیں, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ پچھلے 13 سالوں میں پی ٹی آئی نے کون سا بڑا کارنامہ یا بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کے پی میں لے کے آئے ہیں؟ مجھے بتائیں. آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں نا, پھر آپ مجھے ذرا بتائیں. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, کام تو نہیں کیا. گورننس پہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر پی ٹی آئی کا تو دعویٰ ہے نا کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. میری بات سنیں عثمان صاحب, یہ جو ایجیٹیشن کی جو ان کی سیاست ہے نا, یہ اب یہ اس کا چورن نہیں بکنے والا مزید. اب لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1 سال, ایک جو ٹینور تھا نا عمران خان کو, وہ دے دیا کے پی میں, دوسرا بھی ٹینور اس نے سمپیتھی میں لے لیا, ٹھیک ہے, تیسرے ٹینور میں بھی آگے, لیکن اب انف از انف.
اب کے پی کے لوگ جو ہے نا وہ ہری پور کے بعد ہری پور کا الیکشن، چونکہ آپ بھی اس کے قریب قریب رہتے ہیں. بالکل ہری پور کا آپ الیکشن دیکھ لیں. میں کہتا ہوں کہ ابھی کوئی بھی الیکشن ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو، قومی اسمبلی کا ہو، اور اس کو آپ کے پی میں کریں تو آپ کو رزلٹ دیکھ لیں گے. بیسیکلی دیکھیں لوگوں کی جو فیسلٹیز ان کو ملنا، جو ان کا حق ہے جس کے لیے وہ ووٹ دیا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھ لیں کے پی کے میں کوئی بھی ہاسپٹل کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بڑا ہاسپٹل ابھی تک ان 13 سالوں میں. آپ ایک بتا دیں، میرا ہزارہ ڈویژن سے تعلق ہے، ہزارہ میں تو کوئی بھی ایسا 13 سالوں میں 100 بیڈ کا بھی ہاسپٹل نہیں بنا. پھر اور ہزارہ ڈویژن سے ان کی بڑی مرکزی لیڈرشپ رہی ہے، اسپیکر ان کا ادھر سے ہے، پوزیشن لیڈر تھا. ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف آئے وہی حال ہے بسیدہ قسم کا. آپ پولیس کی طرف سے آئے کوئی ریفارمز نہیں ہے. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں برے حالات ہے. دیکھیں ہم اس کے اوپر پی ٹی آئی ایک اور کلیم کرتی ہے. میری بات سنیں، ایک پوائنٹ میرا آپ کمپلیٹ ہونے دیں. میں سہیل افریدی یا ان کی گورنمنٹ کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں. جو بات ہے آئینہ دکھانے والی، میں بطور جرنلسٹ ان کو ایک آئینہ دکھا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ووٹس لے کے آئے ہیں، آپ کو اس بیس کے اوپر ووٹ نہیں دیا گیا کہ آپ روزانہ اڈیالہ کے باہر جا کے زندہ ہے مردہ ہے باہر نکالو اندر نکالو. یہ بات نہیں ہے. آپ کچھ ڈلیور کریں گے تو لوگوں نے آپ سے جو امیدیں کی ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا، ایک بندے نے ووٹ دیا تھا کہ اس کو صحت کی اچھی سہولت ملے گی، اس کو نزدیک اسپتال ملے گا، وہ بیمار ہوگا. کوئی کسی کا پولیس کا مسئلہ ہے، وہ اسی طرح تھانہ کلچر ہے. کہ یہ تو اب کے پی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے نا کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے. مگر تحریک انصاف کا ایک اور الزام ہے، وہ کہتی کہ بیوروکریسی اور جو مطلب اب صوبے کی جو بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، وہ ان کی نہیں مانتی. یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں یہ اب وہ اس کو بڑا زبردست ایک کہاوت ہے نا، میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جو باتیں تو وہ کرتے ہیں، جو وہ ایجیٹیشنز کرتے ہیں، جو پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں تو پولیس کو وہ یوز کر لیتے ہیں، وہاں تو ضلعی انتظامیہ یوز ہو رہی ہے، بیوروکریسی یوز ہو رہی ہے. جہاں پہ گڈ گورننس کی بات آتی ہے، واہ کیا بات ہے، تو اس کو وہ الزام دے دیتے ہیں کہ آئی جی ہماری بات نہیں سنتا، چیف سیکرٹری بات نہیں سنتا. یار خدا کا خوف کریں. نہیں، یہ ان کا الزام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے، جی ان کا ایک تجربہ بھی تھا، وہ سیاستدان ہیں، پہلے بھی وزیر رہے ہیں، فیڈرل میں بھی وزیر رہے ہیں، اب چونکہ سی ایم بن چکے ہیں تھے، اور اب سہیل افریدی ہے. ان دونوں میں بہتر وزیر اعلیٰ کون ہے؟ میرے خیال میں جو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ گنڈا پور کے پاس تھا، وہ بات یہ ہے کہ وہ آپ آئینے کے وہ دونوں رخ آپ ایک طرف ہے. لیکن گنڈا پور صاحب نے جو ان کا کوئی 1.5 سال کا تھا تو اس میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب گرپ تھی ان کی. یس وہ سہیل افریدی ابھی ینگسٹر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور منسٹرز ہے، کہنے سننے میں آ رہا ہے کہ سہیل افریدی سے زیادہ پاورفل کچھ ان کے قریبی دوست ہے جو وزیر ہے، وہ صوبہ چلا رہے ہیں؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس کو کہتے ہیں نا کہ پاورز شیئرنگ فارمولا، کوئی بھی بندہ پاور میں آتا ہے نا تو وہ پاور کو شیئر نہیں کرتا. تو یہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کچھ اور لوگ ہیں. وہ سہیل افریدی خود ایک بذات خود ایک پاورفل اچھا چیف ایگزیکٹو ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرے. اچھا سہیل افریدی صاحب نے شروع کے 2-3 دن نکلے ہیں، میٹرو بس میں سفر کیا، عوام میں گل مل گئے، اسلام آباد آتے گل مل، اس کو آپ کس نظر سے ویسے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان کو جو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تھا کہ جی میں سہیل افریدی کو بناؤں گا سی ایم، تو وہ فوری آئیں گے، ایک لاؤ لشکر لے کے آئیں گے، جیل سے لے جائیں گے، اڈیالہ جیل کے اوپر وہ دعویٰ بولیں گے، وہاں سے عمران خان صاحب کو نکالیں گے، جلوس ہوگا اور وہ سیدھا پشاور لے جائیں گے یا بنی گالہ لے جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا نہیں اتر سکیں گے، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے. سہیل افریدی کورٹس نے، ہماری آنریبل کورٹس نے ان کو جو سزائیں دی ہے میرے خیال میں، دیکھیں یہ تو جو ان کے وکلا ہیں، یہ تو جو ان کے وکلا ہیں ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ گپ شپ ہے. اڈیالہ کے باہر جانا ٹائم پاس ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں. اڈیالہ کے باہر ٹائم پاس نہیں، وہاں پہ حاضریاں لگتی ہے. جتنے بھی وہاں کے دیکھیں وہاں گنے چنے لوگ ہیں، 4-5 لوگ ہیں. لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہاں پہ، وہ ظاہری بات ہے جو بھی جاتے ہیں وہ حاضری لگاتے ہیں، 1-2 گھنٹے حاضری لگائی، نعرے نورے مارے، تو واپسی کا راستہ. جب دیکھتے ہیں نا کہ واٹر کینن آ گیا، بھاگ جاتے ہیں، لاٹھی چارج ہونا ہے، ٹھیک ہے، سب نے اپنی بلٹ پروف گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑی لینڈ کروزر لیوش قسم کی گاڑیوں میں جاتے ہیں، انہی میں بیٹھ کے وہ واپس آ جاتے ہیں، اور وہ ٹی وی پہ ٹکرز یا اخباروں میں عمران خان کو بتا رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے. اچھا میں نے سنا ہے کہ ایک اخبار، نام میں نہیں لیتا، وہ اڈیالہ جیل میں جاتا ہے، اس اخبار میں اپنی خبریں لگوانے کے لیے رابطے کرتے ہیں کہ یار لگاؤ کہ ہم نے بھی باہر یہ کام کیا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ حاضریاں لگ رہی ہے. اب حاضریاں لگانا، اور دیکھیں جہاں پہ حاضریوں والی بات ہے نا، یہ عمران خان صاحب نے جو 2014 کا
جو ان کا دھرنا تھا وہ میرے خیال میں 126 دن جو رہا، تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا تھا، وہ ایک رجسٹرڈ ہوتا تھا کارکردگی کی بنیاد اور پر نہیں وہاں آتا پہ جا بندہ. کے وہ ایم پی اور ایم این ایز حاضریاں لگاتے تھے کہ جی میرے ساتھ اتنے اتنے لوگ بندے ہیں. ہیں، اتنے سو ہے، وہ تو یہ حاضریوں والا کام ہے. اچھا اختتام کی طرف جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ سہیل افریدی کے ساتھ آپ کی کبھی ملاقات ہوتی ہے، آپ اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں ان کو سب سے پہلا یہ مشورہ دوں گا کہ وہ گڈ گورننس کے اوپر جو ہے توجہ دیں. دیکھیں اس بات کے اوپر یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا لیڈر ہے عمران خان وہ جیل میں ہے، اس کے لیے بھی وہ جد و جہد کرے لیکن قانونی رستوں سے. یہ بات اب وہ بھول جائیں کہ وہ کسی طرح لاؤ لشکر کے ساتھ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، اڈیالہ پہ، وہاں پہ عمران خان کو نکال دیں گے یا کوئی پریشر ٹیکٹس ہوگی. تو عدالتوں نے ان کو ایک سزائیں دی ہوئی ہیں، وہی رستہ ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جیل سے باہر آنا یہ عمران خان کے اپنے نقصان پاس ہے. یہ نقصان دہ نہیں ہے. عمران خان جب چاہے وہ جیل سے باہر آ سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ عمران خان کے پاس بال ہے، اس کے وہ پاس جو ہے. کورٹ میں ہے. تو یہ سہیل کس افریدی طرح؟ یا باقی جو بھی وہ اس کے اوپر ہم ایک نیکسٹ جو نشست کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اب بال جو ہے نا عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہے کہ وہ مگر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر آنے سے ان کا فائدہ ہوگا نقصان؟ میرے خیال میں نقصان ہوگا. اندر ہی وہ ٹھیک ہے، مقبولیت بڑھ رہی ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر ان کو ہر چیز میسر ہے، کھانا پینا تو اندر رہنا چاہیے ان کو. اندر رہنا ٹھیک ہے. چاہیے. چلے جی، بڑی مہربانی، آپ سے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نوجوان ہے، لوگوں کی اس سے امیدیں ہیں. وہ جب آئے تھے تو کے پی کے لوگوں میں جو انصاف یوتھ جو ان کی ہے، کیونکہ عمران خان کا نعرہ یوتھ کا تھا، بڑی امیدیں ظاہر تھی. مگر بظاہر چونکہ ہمارا اپنا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، ہمیں کچھ صوبے میں تبدیلی ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہی. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ نے